أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا اس زمن میں جو فوری بعد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد منافقین سے مخالفین سے جو لڑائیاں ہوئیں ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید کی مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کا ذکر ہوا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے علمبرداروں کی بہادری کا ذکر ہو رہا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس کے پاس تھا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن خطاب کے پاس۔ حضرت زید بن خطاب نے لوگوں سے کہا، لوگوں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، دشمن پر ٹوٹ پڑو اور آگے قدم بڑھاؤ۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ انہیں شکست دے دے گا یا میں اللہ سے جا ملوں گا، اور دلیل کے ساتھ اس سے بات کروں گا۔ پھر آپ بھی شہید ہو گئے۔ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ستیلے بھائی تھے، قدیم الاسلام ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت بعد آپ اور مان بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان مواقعات کرائی تھی، اور دونوں ہی یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ جنگ یمامہ میں حضرت خالد نے جب لشکر کو ترتیب دیا تو ایک حصے کا سپہ سالار حضرت زید بن خطاب کو بنایا، اور اسی طرح اس جنگ میں مہاجرین کا پرچم بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ پرچم لیے آگے بڑھتے رہے اور بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے تو پرچم گر گیا۔ سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہما نے پرچم تھام لیا۔ اس مارکے میں زید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے دست راست اور ایک بہادر شاہ سوار جس کا نام رجال بن عنفوا تھا، اس کو قتل کیا، اور آپ کو جس نے شہید کیا اس کو ابو مریم حنفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اور ایک مرتبہ جب حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں زید رضی اللہ عنہ کو شرف بخشا، اور ان کے ہاتھوں مجھے ذلیل نہیں کیا، یعنی وہ شہادت کی موت پا گئے، اور اگر اس وقت ان کے ہاتھوں میں مارا جاتا
تو ذلت کی موت مرتا، اب مجھے اسلام کی توفیق مل گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی جنگ یمامہ میں شامل ہوئے تھے۔ وہ جب واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر نے اپنے اس شہید ہونے والے بھائی کے غم میں ان کو کہا کہ جب تمہارے چچا زید شہید ہو گئے تو تم واپس کیوں آ گئے، اور کیوں اپنا چہرہ مجھ سے چھپا نہ لیا؟ جب زید کے قتل کی خبر عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا زید 2 نیکیوں میں مجھ سے آگے نکل گیا تھا۔ یہ ذکر پہلے بھی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے شہید ہو گئے۔ مالک بن نویرہ کو جب حضرت خالد نے قتل کر دیا تو اس کے بھائی متمم بن نویرہ نے اپنے بھائی مالک کے قتل پر اشعار کہے۔ اس کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ اکثر ان کی جدائی میں روتا رہتا اور شعر کہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت عمر سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے بھائی کا مرثیہ حضرت عمر کو سنایا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اگر میں شعر کہنا جانتا تو تمہاری طرح میں بھی اپنے بھائی زید کے لیے شعر کہتا۔ اس پر متمم نے عرض کیا اگر میرے بھائی کی موت ایسی ہوتی جیسی موت آپ کے بھائی کی ہوئی ہے، یعنی شہادت کی موت، تو میں کبھی بھی اپنے بھائی پر غمگین نہ ہوتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس خوبصورت انداز میں میرے بھائی کی تعزیت تم نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی۔ اور عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب باد صبا چلتی ہے تو زید کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمہ کذاب ابھی تک ثابت قدم تھا اور کافروں کی جنگ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے یہ تجزیہ کیا کہ جب تک مسلمہ کو قتل نہ کیا جائے گا جنگ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوئی بنو حنیفہ سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی مسلمہ کے ساتھیوں پر۔ اس لیے حضرت خالد اکیلے ان کے سامنے آئے اور ایک ایک کو انفرادی جنگ کی آواز لگائی اور اپنے شعار کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں کا شعار یا محمد تھا، بس جو بھی مقابلے کے لیے نکلا حضرت خالد نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے بڑے جوش سے جنگ کی۔ حضرت خالد نے مسلمہ کو مقابلے کے لیے آواز دی، اس نے قبول کر لی تو حضرت خالد نے اس پر اس کی خواہش کے مطابق چند چیزیں پیش کیں۔ پھر حضرت خالد اس پر حملہ آور ہوئے تو وہ بھاگ گیا اور اس کے ساتھی بھی بھاگ گئے۔ تو حضرت خالد نے لوگوں کو پکار کر کہا مسلمانوں کو کہ خبردار، اب کوتاہی نہ کرنا، آگے بڑھو اور کسی کو بچ کر جانے نہ دو۔ اس پر مسلمان ان پر چڑھ دوڑے۔ صحابہ کرام نے اس معرکے میں انتہائی صبر و استقامت کا ایسا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی، اور برابر دشمن کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف فتح عطا فرمائی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، انہیں قتل کرتے رہے اور تلواریں ان کی گردنوں پر چلاتے رہے یہاں تک کہ انہیں ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بنو حنیفہ کے ایک سردار محکم بن طفیل نے بھاگتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت وسیع باغ تھا جس کے گرد دیواریں تھیں۔ محکم بن طفیل نے بنو حنیفہ کا تعاقب کرنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ باغ میدان جنگ کے قریب ہی تھا اور مسلمہ کی ملکیت تھا۔ اس باغ کو حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا، جس طرح مسلمہ کو رحمان الجمامہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اس جنگ کے دوران
اس باغ میں کثرت سے دشمنوں کے مارے جانے کی وجہ سے اس باغ کو حدیقۃ الموت بھی یعنی موت کا باغ کہا جانے لگا۔ مسلمہ کذاب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس باغ میں چلا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے دیکھا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار محکم خطاب کر رہا ہے۔ انہوں نے اس پر تیر چلا کر اس کو قتل کر دیا۔ بنو حنیفہ نے باغ کا دروازہ بند کر لیا اور صحابہ نے چاروں طرف سے اس باغ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان کوئی جگہ تلاش کرنے لگے کہ کسی طرح اس باغ کے اندر جایا جا سکے، لیکن یہ قلعہ نما باغ تھا۔ باوجود تلاش کے اس کے اندر جانے کی کوئی جگہ نہ مل سکی۔ آخر حضرت برا بن مالک جو حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے، آپ نے غزوہ احد اور خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا تھا، بہت بہادر تھے۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں، اب صرف ایک طریقہ ہے کہ تم مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو، میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ مگر مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا ایک عالی مرتبہ ساتھی ہزاروں دشمنوں کے درمیان اپنی جان گنوا دے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت برا بن مالک نے اصرار کرنا شروع کیا اور کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے باغ میں پھینک دو، دیوار کے اندر کی طرف۔ آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے انہیں باغ کی دیوار پر چڑھا دیا۔ دیوار پر چڑھ کر جب حضرت برا بن مالک نے دشمن کی بڑی تعداد کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رکے، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر باغ کے دروازے کے سامنے کود پڑے اور دشمنوں سے لڑتے اور قتل کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ آخرکار آپ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور باغ کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان باہر دروازہ کھلنے ہی کے منتظر تھے۔ یوں ہی دروازہ کھلا وہ باغ میں داخل ہو گئے اور دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ بنو حنیفہ مسلمانوں کے سامنے سے بھاگنے لگے، لیکن وہ باغ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صرف حضرت برا بن مالک نے نہیں بلکہ اور بھی کئی مسلمانوں نے دیوار پر لانگ کر دروازے کا رخ کیا تھا۔ مسلمان مرتدین سے قتال کرتے ہوئے مسلمہ کذاب تک پہنچ گئے۔ وہ ایک دیوار کے شگاف میں کھڑا ہوا تھا جیسے خاکستری رنگ کا اونٹ ہو۔ وہ بچاؤ کے لیے اس دیوار پر چڑھنا چاہتا تھا اور غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ واشی بن حرب جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مسلمہ کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنا وہی بچہ جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا مسلمہ کی طرف پھینکا اور وہ اسے جا لگا اور دوسری طرف سے پار ہو گیا۔ پھر جلدی سے ابو دجانہ سماک بن خرشہ اس کی طرف بڑھے، اس پر تلوار چلائی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قلعہ سے ایک عورت نے آواز دی، ہائے حسینوں کے امیر کو ایک سیاہ فام غلام نے قتل کر دیا۔ مسلمہ کذاب کو کس نے جہنم رسید کیا؟ بلادری کا بیان ہے کہ قبیلہ بنو عامر کا کہنا ہے کہ ان کے قبیلے کے ایک فرد خداش بن بشیر نے قتل کیا۔ ایک روایت ہے کہ انصار کے قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن زید نے قتل کیا۔ بعض نے کہا کہ حضرت ابو دجانہ نے قتل کیا۔ معاویہ بن ابو سفیان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ بعض کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ سب اس کے قتل میں شریک ہوں۔ بعض کتب میں جس میں تبری بھی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کو ایک انصاری اور واشی نے مشترکہ طور پر قتل کیا تھا۔ واشی بن حرب مسلمہ کو قتل کرنے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد جب لوگ لوٹے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹا اور میں مکے میں ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اس میں اسلام پھیلا تو میں طائف کی طرف بھاگ گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایلچی بھیجے اور مجھ سے کہا گیا کہ تم بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلچیوں سے تعرض نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا
کہ میں بھی ان کے ساتھ نکلا، یعنی وحشی نے، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ جب میں نے بات ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ؟ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل گیا، ویشی کہتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور مسلمہ کذاب نے بغاوت کی تو میں نے کہا کہ میں مسلمہ کی طرف ضرور نکلوں گا تاکہ میں اسے قتل کروں، تاکہ اس کے ذریعے سے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کا کفارہ ادا کر سکوں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا اس جنگ میں۔ پھر اس کا حال ہوا جو ہوا۔ بیان کرتے ہیں آگے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص دیوار کے ایک شگاف میں کھڑا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے گندمی رنگ کا اونٹ ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں۔ میں نے اس کو اپنا برچھا مارا اور اسے اس کی چھاتیوں کے درمیان مارا، یہاں تک کہ وہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان سے نکل گیا۔ بہرحال یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد انصار میں سے ایک شخص اس کی طرف لپکا اور اس کی کھوپڑی پر تلوار کی طرف لگائی۔ راوی سلیمان بن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب مسلمہ مارا گیا تو ایک لڑکی جو کہ گھر کی چھت پر تھی بولی امیر المومنین یعنی مسلمہ کو کالے غلام نے مار ڈالا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو وحشی کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم دونوں یعنی انصاری صحابی اور حضرت وحشی میں سے کس نے مسلمہ کو قتل کیا، لیکن اگر میں نے ہی اسے مارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص یعنی حضرت حمزہ کے قتل کا ارتکاب بھی میں نے کیا تھا اور سب سے بدترین شخص کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحشی کو یہ فرمایا تھا کہ کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ، اس کی شرح میں حضرت سید زید بن العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وحشی میں جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ ان کے اخلاص پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی غلطی کا کفارہ دیں، چنانچہ یمامہ کی ہولناک جنگ میں اپنی یہ خواہش اور نظر پوری کر کے سرخرو ہوئے۔ پھر آگے لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم میرے سامنے نہ ہو؟ بہت بلند اخلاق کے آئینہ دار ہیں یہ الفاظ۔ وحشی سے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو۔ یہ لب و لہجہ آمرانہ نہیں بلکہ التماس کا لب و لہجہ ہے، اور اس سے اس محبت و عزت کا پتہ چلتا ہے جو حضرت حمزہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ ایک منتقم مزاج انتقام لے کر دل ٹھنڈا کر سکتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو سے کام لیا، صرف اتنا چاہا کہ وہ آپ کے سامنے نہ آئے تا حضرت حمزہ کی دردناک شہادت کی یاد سے آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسی جنگ یمامہ کی تفصیل ایک اور جگہ بیان ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کی طرف سے جرأت اور دلیری کا ذکر اس طرح بیان ہوا ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ دونوں گروہوں کے بہت سے لوگ قتل اور زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے مالک بن اوس شہید ہوئے۔ مسلمانوں میں سے حفاظ قرآن بھی کثرت سے شہید ہو گئے۔ دونوں لشکروں میں گھمسان کا رن پڑا، یہاں تک کہ مسلمان مسلمہ کے لشکر میں اور مسلمہ کا لشکر مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا۔ جب مسلمان ہٹتے تو وہ لوگ آگے بڑھتے
تک پہنچ سکیں۔ سالم مولا ابو حذیفہ نے اپنی نصف پنڈلیوں تک گڑھا کھودا۔ ان کے پاس مہاجرین کا جھنڈا تھا، اور ثابت نے بھی اسی طرح کا گڑھا اپنے لیے کھودا۔ پھر ان دونوں نے اپنے جھنڈوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، اور لوگ ہر طرف پراگندہ ہو گئے تھے، یعنی گڑھا کھود کے اس میں خود کھڑے ہو گئے اور جھنڈے اپنے ساتھ لگا لیے، جبکہ سالم اور ثابت اپنے جھنڈوں کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ سالم شہید ہو گئے اور ابو حذیفہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ کا سر سالم کے قدموں میں تھا، اور سالم رضی اللہ عنہ کا سر حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں تھا۔ جب سالم شہید ہو گئے تو جھنڈا کچھ دیر اسی طرح پڑا رہا، کسی نے اسے اٹھایا نہیں۔ پھر یزید بن قیس نے، جو بدری صحابی تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حکم بن سعید بن عاص نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور اس کی حفاظت میں سارا دن لڑتے رہے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ وحشی کہتے ہیں کہ شدید لڑائی ہوئی، 3 مرتبہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے، چوتھی مرتبہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور ان کے قدم جم گئے اور وہ تلواروں کے سامنے ڈٹ گئے۔ بنو حنیفہ اور ان کی تلواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں، یہاں تک کہ میں نے آگ کی چنگاریاں ان میں سے نکلتی ہوئی دیکھیں اور ان کی گھنٹی کی طرح کی آوازیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی مدد نازل کی اور بنو حنیفہ کو اللہ نے شکست دی، اور اللہ نے مسلمہ کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز اپنی تلوار خوب چلائی، یہاں تک کہ وہ تلوار میرے ہاتھ میں دستے تک خون سے بھر گئی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کو ایک چٹان پر چڑھے ہوئے دیکھا، وہ پکار رہے تھے کہ اے مسلمانوں کے گروہ، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ ان کا کان کٹ کر لٹک رہا تھا۔ ابو خیثمہ نجاری کہتے ہیں جب مسلمان جنگ یمامہ کے دن پراگندہ ہو گئے تو میں ایک طرف ہٹ گیا، اور میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے کہ میں اس دن حضرت ابو دجانہ کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا نام سماک بن خرشہ تھا اور ابو دجانہ کی کنیت سے معروف تھے۔ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، اس کا حق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ بولے، میں ادا کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار عنایت فرمائی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ مسلمان کو نہ مارنا اور کافر سے نہ بھاگنا۔ حضرت ابو دجانہ نے حسب معمول سر پر سرخ پٹی باندھی اور فخریہ انداز سے اکڑتے ہوئے صفوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اگرچہ خدا کو ناپسند ہے، لیکن ایسے موقع پر کچھ حرج نہیں۔ مارکہ کارزار میں نہایت پیامبردی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافر قتل کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے، لیکن میدان سے نہیں ہٹے۔ بہرحال جنگ یمامہ کے واقعہ میں بیان ہے کہ اس میں ابو دجانہ پر بنو حنیفہ کے ایک گروہ نے حملہ کیا۔ یہ تو پچھلا واقعہ بیان ہو رہا ہے جہاں وسلم کے زمانے کا۔ اب یمامہ میں کیا ہوا، ان کے بارے میں لکھا ہے، ان پر ایک گروہ نے حملہ کیا تو وہ آپ اپنے سامنے بھی تلوار چلاتے، اپنے دائیں بھی تلوار چلاتے اور اپنے بائیں بھی تلوار چلاتے۔ آپ نے ایک شخص پر حملہ کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ آپ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گروہ آپ سے دور ہو گیا اور واپس چلا گیا، اور مسلمان قریب آ گئے۔ بنو حنیفہ شکست کھا کر باغ کی طرف بھاگے، مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اور انہیں باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں نے باغ کے دروازے بند کر لیے تو حضرت ابو دجانہ نے کہا، مجھے ڈھال میں ڈال کر پھینک دو تاکہ میں اندر جا کر باغ کا دروازہ کھول سکوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا اور آپ باغ میں پہنچ گئے۔ آپ کہہ رہے تھے، تمہارا بھاگنا تمہیں ہم سے بچا نہیں سکتا۔ آپ نے ان کے ساتھ سخت جنگ کی،
یہاں تک کہ دروازہ کھول دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس باغ میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ شہید ہو چکے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق برا بن مالک کو باغ میں پھینکا گیا تھا، لیکن پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، برا بن مالک والی، اس کی تفصیل بھی ہے۔ بہرحال باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں پاکستان کے لیے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، احمدیوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ حالات عمومی طور پہ جو بگڑ رہے ہیں وہ تو ہیں پاکستان کے، احمدیوں کی طرف بھی ایسے حالات میں پھر ان کی توجہ ہو جاتی ہے، مخالفت بڑھ رہی ہے، پرانی قبریں اکھیڑنے کی طرف سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے۔ اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی آج کل مشکلات میں گرفتار ہیں۔ افغانستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل نازل فرمائے۔ اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ان کی نماز جنازہ نماز کے بعد ہی پڑھاؤں گا۔ اس میں پہلا ذکر ہے مکرم نسیم مہدی صاحب، مبلغ سلسلہ کا، جو مکرم مولانا احمد خان نسیم صاحب کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں ان کی 69 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے یہ۔ ان کی 2 شادیاں تھیں، پہلی بیوی وفات پا گئی تھی اور دوسری پسماندگان میں اب ان کی دوسری اہلیہ اور دونوں بیویوں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ یہ 1976 میں جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوئے تھے، روا سے، پھر اصلاح ارشاد مقامی میں ان کو خدمت کا موقع ملا، پھر 83 میں بطور مبلغ سوئٹزرلینڈ ان کو بھجوایا گیا، وہاں ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ 84 میں ان کو نائب وکیل تبشیر مقرر کیا گیا، چند ماہ یہ بطور قائم مقام وکیل تبشیر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے۔ 1984 میں دسمبر میں یہاں لندن آیا تو یہاں ان کو پرائیویٹ سیکرٹری لندن کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی۔ پھر یہ 85 میں چند مہینے بعد لندن سے ہی کینیڈا روانہ ہو گئے۔ 85 سے 2008 تک بطور مبلغ اور بعض مبلغ انچارج کینیڈا کی توفیق پائی، امیر بھی رہے اس عرصے میں کینیڈا کے۔ 2009 سے 16 تک مبلغ انچارج امریکہ کی خدمت کی توفیق ملی۔ پھر یہ بیمار ہو گئے تھے، پھر تقرر پھر سوئٹزرلینڈ میں ہوا دوبارہ، لیکن انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر نے مجھے صحت کی وجہ سے کہا ہے کہ میں مزید زیادہ بوجھ والا کام نہیں کر سکتا، تو کچھ رخصت لے لی انہوں نے غیر معینہ مدت کی۔ بہرحال ان کو پھر میں نے لکھا تھا کہ اگر ایسی حالت ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، پھر ٹھیک ہو جائیں تو بتا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے خدمت لی جائے گی۔ لیکن بہرحال بیماری ان کی بڑھتی رہی۔ جیسا کہ میں نے کہا 1985 میں یہ کینیڈا گئے تھے۔ 1986 میں مشن ہاؤس بیت الاسلام کے لیے 24 ایکڑ زمین خریدی گئی اور اس کو پھر وہاں آباد بھی کیا گیا۔ بہت سے احمدی کینیڈا میں آ کر آباد ہوئے ان کے وقت میں، اور انہوں نے بڑی مدد کی ان لوگوں کی۔ بہت سے لوگ ان کے ممنون احسان ہیں۔ چندہ اور تجنید کے سسٹم کو کمپیوٹرائز کروایا انہوں نے۔ ٹورنٹو اور کیلگری میں 2 بڑی مساجد کی تعمیر کی گئی اور دیگر جماعتوں میں سینٹرز بھی قائم کیے گئے۔
میرا خیال ہے شاید وینکوور کی مسجد بھی بنی تھی ان کے زمانے میں شاید. بہرحال یہ دو بڑی مساجد تو ہیں. دو ہزار تین میں ان کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کینیڈا کا انعقاد ہوا. MTA نارتھ امریکہ اسٹیشن کے قائم کرنے میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب ان کے کام قبول فرمائے. ان کی اہلیہ امت النصیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ نسیم مہدی صاحب ازدواجی زندگی میں 26 سال میں جو میں نے دیکھا کہ ہر دکھ درد میں ان کو اپنا ساتھی پایا. بڑے پیار کرنے والے، عزت کرنے والے شوہر تھے، شفیق باپ تھے، جانثار بھائی تھے، انسانیت کا درد رکھنے والے تھے، خلافت کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل رکھنے والے تھے، نیک انسان تھے. پھر لکھتی ہیں ان کی اہلیہ مزید یہی بیان کیا ہے، بڑی لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے والے تھے اور دوسروں سے محبت کے ساتھ پیش آنا اور جماعت کے خلاف نہ کوئی بات سنتے تھے، نہ کسی کو ان کے سامنے کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کرنے دیتے تھے، اور بہت زیادہ مہمان نوازی تھی. درود شریف پڑھنے کی طرف بہت توجہ رہتی تھی. کہتی ہیں جب میں عمرے پر گئے تو میں نے پوچھا کہ کیا دعائیں کیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف درود شریف پڑھا ہوا. ان کی بیٹی سعدیہ مہدی کہتی ہیں کہ میرے والد بہت دعا کو شخصیت کے مالک تھے. کہتی ہیں جب میں کبھی دعا کے لیے کہتی تو مجھے کہتے کہ درود شریف پڑھا کرو. جب بھی کسی معاملے میں دعا کے لیے کہا ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی طرف توجہ دلائی. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یار ہر بات پہ یہی کہتے ہیں درود شریف پڑھا کرو، تو پھر انہیں کہتے کہ درود شریف پڑھو اور سمجھاتے کہ سب سے بڑی دعا درود شریف ہی ہے، اگر یہ قبول ہو گئی تو سب دعائیں پوری ہو جائیں گی. پھر عصمت شریف صاحب ہیں جو ان کی مہدی صاحب کہتی ہیں مہدی صاحب میرے بہنوئی تھے. ان کو 22 سال بہت قریب سے دیکھا. بےحد شفیق، بےحد خیال رکھنے والے، بہت محبت سے پیش آنے والے، خلیفہ وقت سے بے انتہا عقیدت رکھنے والے انسان تھے. ان کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ جب سوئٹزرلینڈ میں مربی سلسلہ تھے تو اس وقت سوئس لڑکی جو احمدی ہو گئی تھی وہ جلسہ سالانہ پر ربا آئی، اور ربا ہمارے گھر میں آئی کہ میں نے نسیم مہدی صاحب کی والدہ سے ملنا ہے، اور کہتی ہیں میری خواہش ہے کہ میں اس ماں سے ملوں جس کا بیٹا اتنا ذہین ہے، جس نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا ہے، اور وہ بغیر کسی جھجک کے تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہے اور بڑی روانی سے ہر موضوع پر بات کر لیتا ہے. ان کی بہو کہتی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں درود شریف کی اہمیت اور اس کے سہارے سے دعاؤں کی قبولیت کی اہمیت کے بارے میں بتاتے. انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میں ایئرپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا اور خیال ہوا کہ ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے. جب دیکھا تو فوراً ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور لائن میں اسی طرح لگے رہے. کاؤنٹر پر موجود شخص نے پاسپورٹ کو دیکھا بھی نہیں اور اسی طرح آگے گزار دیا. داماد ان کے لکھتے ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی بہت ہی پیار و شفقت کا سلوک کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر دیتے، فجر کی نماز کے بعد میرے ساتھ بیٹھ جاتے اور قرآن پاک کی کوئی آیت یا واقعہ سناتے، پھر اس کی تفسیر پیش کرتے اور یوں بڑے لطیف انداز میں ہماری تربیت کرتے. ان کی بیٹی نوال مہدی کہتی ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ کو قرآن کریم کی طرف توجہ کا بہت شوق تھا، بڑے سچے عاشق تھے قرآن کے، اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ غور سے مطالعہ کیا کرو، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرو، تو پھر تمہیں
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے اور سرور بھی ملنا شروع ہو جائے گا قرآن کریم پڑھنے کا۔ کہتی ہیں بڑی باقاعدگی سے تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے، قیام اور رکوع اور سجدہ طویل ہوتا تھا، بڑا رقت اور گداز ہوتی تھی نمازوں میں ان کی۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے درس دینے کا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑی محنت سے درس تیار کرتے تھے، یہ اور لوگوں نے بھی لکھا ہے۔ قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے معنی اور مطالب بیان کرتے تھے اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کا ذکر کرتے جس سے لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ لال خان صاحب امیر جماعت کینیڈا کہتے ہیں کہ سابق امیر اور مشنری انچارج کینیڈا کے ساتھ میں نے 1987 سے لے کر ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اوصاف سے نوازا تھا جماعت کی خدمت میں، اور وہ جو خصوصیات تھیں ان کو جماعت کی خدمت میں انہوں نے استعمال کیا۔ انہیں دوست بنانے اور دوستی نبھانے اور ان روابط کو جماعت کے مفاد میں استعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کینیڈین سوسائٹی کے متعدد شعبوں کے حمایت سے انہوں نے ذاتی تعلق پیدا کیے اور ان کو جماعت سے متعارف کروایا۔ ماشاء اللہ یہ عمل کا بھی ان میں خوب تھا، اور جن سے بھی تعلق قائم کیا بڑا اچھا اور گہرا تعلق تھا، اور ان دوسروں نے بھی اس تعلق کو نبھایا۔ ان کی وفات پہ بھی اسی طرح غیروں نے بہت زیادہ تعزیت کی ہے۔ پاکستان لال خان صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے ممالک سے آنے والے افراد اور خاندانوں کی رہنمائی اور امداد کی ذمہ داری کی توفیق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ پھر کہتے ہیں کہ مجلس عاملہ کے اراکین سے ان کا رابطہ دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی عمارت میں تقریباً 20 سال خدمت کی توفیق ملی۔ اس دوران میں مجھے انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے امیر ہونے کے باعث میں ان کا ماتحت ہوں، بلکہ ان کا رویہ مجھ سے ایک دوست والا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب کہتے ہیں کہ نسیم مہدی صاحب کو آرڈر آف انٹاریو کا تمغہ 2009 میں ملا، جو ایک صوبے کا سب سے معزز اعزاز ہے جو کسی شہری کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایوارڈ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی اور اعلیٰ خدمات بجا لانے پر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب ان کی تقرری امریکہ میں ہوئی تو ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ تم جس پوزیشن میں اب ہو، تمہیں جتنی زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو کرو، جب بھی کوئی فرد جماعت تمہارے پاس آئے تو اس کی مدد کرو اور کبھی نہ دھتکارنا، جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو کرو۔ اور یہ بتایا کہ لوگ بعض دفعہ صحیح طرح بات نہیں کرتے تو ان کی پوشیدہ طور پہ بھی پتہ کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیشہ ایسے رنگ میں پردہ داری کرتے ہوئے مدد کرتے تھے کہ ضرورت مند کسی طرح بھی شرمندہ نہ ہو۔ مربی سلسلہ ہیں شکور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ایک نصیحت جو میرے ذہن نشین ہوگی وہ یہ ہے ان کی بہت ساری باتوں میں سے کہ جامعہ کے ابتدائی سالوں میں شاید درجہ ثانیہ میں تھا، کہتے ہیں میں ایک دفعہ عصر کی نماز پر چپل پہن کے مسجد میں آ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ واقفین سلسلہ کو تمام حالات کے لیے تیاری کر کے گھر سے نکلنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی کوئی حکم مل جائے تو فوری طور پر وہیں سے اس کو بجا لانے کے لیے تم لوگ تیار ہو کے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ کہو میں گھر جا کے تیار ہو کے آتا ہوں۔ جسمانی طور پر بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ذہنی کے حساب کے علاوہ۔ اسی طرح فراست عمر ہیں مربی سلسلہ امریکہ، وہ کہتے ہیں کہ جو میرا انٹرویو ہوا جامعہ کا تو مہدی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ اگر بطور مشنری افریقہ بھیجا جائے اور وہاں مخالفت ہو جائے مقامی لوگوں کی طرف سے تو کس سے پہلے رابطہ کرو گے؟
اپنی والدہ سے یا خلیفۃ المسیح سے؟ تو کہتے ہیں میں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا خلیفۃ المسیح سے۔ اس پر مہدی صاحب نے کہا کہ اسی بنیاد پہ میں تمہاری سفارش کر رہا ہوں کہ تمہیں داخلہ دیا جائے، اور یہی صحیح جواب ہے۔ کرنل دلدار صاحب سیکرٹری مشن ہاؤس ہیں، کہتے ہیں کہ نسیم مہدی صاحب میں خلفاء کی اطاعت کا جذبہ نمایاں پایا جاتا تھا۔ ایک ان کے کارناموں میں پیس ولیج کا قیام ہے۔ یہ اس طرح مرز وجود میں آیا کہ جس زمانے میں کینیڈا کا جلسہ سالانہ مسجد بیت الاسلام کے ساتھ میدان میں ہوتا تھا، اس وقت ساتھ والے قطع زرعی زمین کی مالکہ جس کے موقع پر جلسے کے موقع پر ہر سال شکایت کرتی کہ ان کے جلسے کے شور سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اور ان کے لنگر کی بو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد جو حکومت نے اس زرعی زمین کی زوننگ کی، اس کو رہائش میں تبدیل کر دیا، رہائشی زون میں۔ تو پھر نسیم مہدی صاحب کو فکر ہوئی کہ یہ ایک مالکہ ہمیں پریشان کر رہی تھی، اب تو کئی مالک بن جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کئی گھروں کے مکین آ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے عید کے موقع پر اباب جماعت میں اسکیم پیش کی کہ کیوں نہ یہاں گھر سارے احمدی بنا لیں اور احمدی لوگ خرید لیں یہ جگہ۔ چنانچہ اباب جماعت نے اس تحریک پر لبیک کہا اور اللہ کے فضل سے پیس ولیج کا قیام عمل میں آیا۔ ذیشان گرایا صاحب مربی سلسلہ ہیں، کہتے ہیں بے شمار نوجوانوں نے تربیت حاصل کی ان سے، اور آج اس تربیت کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک میں بطور مدربی سلسلہ جماعت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہم نے خلافت سے محبت کرنا سیکھا اور اطاعت کی روح کو اپنے اندر نشو و نما پاتے دیکھا۔ اسی طرح آصف خان صاحب سیکرٹری امور خارجہ ہے کینیڈا کے، کہتے ہیں میں 13 سال کی عمر میں وان میں آیا تھا۔ اس وقت مشن ہاؤس کے آس پاس کچھ درجن بھر احمدی تھے۔ میرا اس وقت جماعتی علم بہت کم تھا۔ مہدی صاحب نے مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح سلوک کیا، میرے استاد بن گئے، باسکٹ بال کھیلتے اور ہمیں جماعتی تعلیم دیتے۔ میں نے ہوش سنبھالی تو مجھے مختلف سیاستدانوں سے رابطہ کرنے کے لیے جماعتی کام دیتے، اور اسی طرح آج بھی اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں سب میں نے تربیت ان سے حاصل کی۔ مرزا مغفور احمد صاحب امیر جماعت امریکہ کہتے ہیں کہ 2016 میں بطور مشنری انچارج اور نائب امیر جماعت امریکہ ان کو خدمت کی توفیق ملی، اور امریکہ میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، دورہ جات کیے، مختلف اسٹیٹس میں گئے، دورہ جات پر تبلیغ کے کام کو مؤثر طور پر شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مرحوم کو میڈیا اور مختلف کمپینز کے ذریعے اسلام احمدیت کا پیغام امریکہ میں پھیلانے کی توفیق ملتی رہی۔ پھر میکسیکو میں جماعت کے قیام کے بارے میں مرکز کی ہدایت کی روشنی میں وہاں مشن ہاؤس قائم کرنے کے سلسلہ میں ان کو توفیق ملی۔ سیکرٹری تبلیغ امریکہ وسیم سید صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق قائم کرنے والے تھے، اس میں پہل کرتے تھے، اور خدمت اسلام میں ہر ایک کو ساتھ لگانے کا طریقہ آتا تھا۔ امریکہ آنے کے بعد مرحوم نے ہر سال منعقد ہونے والی تقریبات کو اسلام کی 11 ستمبر کی مناسبت سے ہر سال منعقد ہونے والی تقریبات کو اسلام کی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ذریعہ بنایا، اور مسلم فار لائف اور مسلم میں محمد میسنجر آف پیس علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مہم شروع کی۔ امریکہ کی 56 یونیورسٹیز میں اس موضوع پر لیکچر ہوئے۔ لائف آف محمد کتاب وسیع طور پر ان کے لیکچر میں شامل ہونے والے افراد کو تحفتاً دی گئی۔ مسلم فار لائلٹی کی مہم بھی شروع کی انہوں نے، مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے، مقامی حکومتی حلقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور اسلام کی تعلیم کو اجاگر کیا۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے
جلسہ سالانہ کے موقع پر ایک دفعہ اپنی تقریر میں سوئٹزرلینڈ کے مشن کی مساعی میں جماعت کے تعارفی فولڈر کے اسکیم پر مہدی صاحب کی مستعدی سے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں پر رہتے ہیں لوگ جو جانور پالنے والے 3 قبیلے ہیں، یہ تینوں کی زبان بھی مختلف ہے، 28,000 کی تعداد میں ہیں، 1-2 اس سے بھی کم ہے تعداد ان کی۔ تو بہرحال کہتے ہیں اتفاقاً 28,000 والوں تعداد بولنے والوں کو فولڈر شائع کر دیا، اور نسیم مہدی صاحب نے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد 8,000 فولڈر ہر گھر میں پہنچا دیا اس علاقے کے ہر گھر میں پہنچا دیا۔ وہاں تو شور مچ گیا، 2 اخباروں نے بڑی سخت تنقید لکھی ہے۔ تو میں نے کہا اچھی دعا ان کے حق میں ہو گئی ہے، کئی لاکھ فولڈر تقسیم ہوا۔ بہرحال مختصر رپورٹ تھی جو خلیفہ ثالث نے وہاں پیش کی جلسے پہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اپنے پیاروں کے قدموں میں ان کو جگہ دے، ان کے بچوں بیوی کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے وفا سے زندگی گزاری ہے، ان کی اولاد بھی اسی طرح وفا سے زندگی گزارنے والی ہو۔ اگلا ذکر ہے عزیزہ محمد احمد شارم روا کا۔ یہ بچہ 16 سال کی عمر میں قضائی الہی فوت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلافت کا فدائی، ایک ہنسمکھ اور ہر دل عزیز بچہ تھا، مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، جماعتی اور تنظیمی پروگراموں میں باقاعدہ شامل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھا، اس عمر میں اس نے وصیت کر لی تھی۔ عثمان میں والدین کے علاوہ 2 بہنیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے مکرمہ سلیمہ قمر صاحبہ کا، اہلیہ رشید احمد صاحب مرحوم۔ یہ 16 مئی کو ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد چودھری محمد صدیق صاحب کے نانا حضرت مولوی وزیر الدین صاحب آف مکیریاں کے ذریعے ہوا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے اور کانگڑا میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کے والد چودھری محمد صدیق صاحب مولوی فاضل جو تھے وہ جماعت کی بزرگ شخصیت تھے۔ لمبا عرصہ ان کو انچارج خلافت لائبریری کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ بطور صدر عمومی روا بھی ان کو لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی۔ مولوی صاحب کو، ان کے والد کو، سلیمہ قمر صاحبہ کے والد کو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر قیام روا کے موقع پر خیمہ لگانے اور پہلی رات روا میں بسر کرنے کا اعزاز بھی نصیب ہوا۔ مرحومہ نے اپنی ابتدائی تعلیم روا میں حاصل کی اور تعلیم اسلام کالج سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی۔ لمبا عرصہ تک مختلف شعبہ جات میں خدمت کی توفیق ملی۔ لجنہ معاملہ مقامی میں 1972 تا 82 بطور جنرل سیکرٹری خدمت کا موقع ملا۔ 82 تا 87 امت الہی لائبریری میں بطور لائبریرین کام کیا۔ 87 تا 18 31 سال بطور مدیرہ رسالہ مصباح خدمت کا موقع ملا، اور اس دوران انہوں نے مصباح کو بڑے اچھی طرح چلایا باوجود نامساعد حالات کے۔ مرحومہ نہایت نیک سیرت، عبادت گزار، دعا گو اور سادہ طبیعت کی مالک تھیں۔ باقاعدگی سے نماز تہجد کے ساتھ دیگر نفلی نمازیں چاشت اور اشراق پابندی سے ادا کرتی تھیں۔ خلافت احمدیہ سے بہت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں دعا کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ ایک فرشتہ صفت خاتون تھی، ہر ایک سے نہایت پیار اور محبت کا تعلق تھا، کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے،
और इनकी औलाद को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.